بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، ساتھ، با کا مطلب ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ کے، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب میں نے کہا کہ با کا مطلب ساتھ ہے، تو لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے با محاورہ، تو یہاں پر یہ جو ہے شروع اشرو کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی کام کو شروع کیا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے، اور پراپر جو وے ہوتا ہے اس کو شروع کرنے کا، مسلمانوں کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں، وہ گھر کا کام ہو، کوئی وہ دین کا کام ہو، تلاوت ہو، نماز، ہر چیز کی شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسپیشل سورت کی شروع میں، تلاوت کی شروع میں جو ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت سی تعریف کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اسم رحمان رحیم، اس پہ آپ جان کی بہت ڈیٹیل میں تفصیل آئے گی، لیکن الرحمن جو ہے وہ کہتے ہیں بہت مہربان یا سب پہ مہربان، بڑا مہربان۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو الرحمن کا ورڈ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ دنیا مسلمانوں اور کفار کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو بھی تو دنیا میں کوئی سزا نہیں دیتے، وہ بھی نارمل چلتے پھرتے، عیاشی اور مال و دولت ہر طرح کا ان کو آرام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی روکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مسلمانوں اور کفار سب کے ساتھ ہے، تو یہ دنیا کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور رحیم سے مراد وہ رحمت ہے جو خاص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور وہ صرف مومنین کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اور بات میں کلیئر کر دوں کہ آپ جان نے اپنے سبق میں کہا ہے کہ الرجیم کا ترجمہ دھتکارا ہوا ہے، تو میں چونکہ مردود اس لیے کر رہی ہوں کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ترجمہ آپ یاد کریں، جو عموماً آپ نے سنا ہوا ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ معنی ٹھیک ہے، تو پھر اسی کو میں لے کے چلوں گی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس وجہ سے عموماً بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یاد کیا جاتا ہے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے جب اللہ کا نام لیں، اور ساتھ اس کی صفت رحمان اور رحیم کو جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ہمارے اوپر اس کام کے سلسلے میں مہربان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی ذات ہمارے لیے مہربان ہوگی تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہے کہ جب اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں، اور ہمارا ہر کام جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم دن میں جتنے بھی ہم کرتے ہیں اس میں سے کتنے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، جو بہت اچھے ہیں، صالحات میں آتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں کہ جو گناہوں کے ضمن میں آتے ہیں، اور کون سے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کوشش ہی کرنی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں، رحمان رحیم کے ساتھ، نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کرنا ہے، اور جو لغویات ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جن سے منع کیا گیا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں، ان کاموں سے ہم نے مکمل طور پہ اجتناب کرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو نہ صرف بچانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ہر صورت کی شروع میں آتی ہے، اور سورہ نمل کے درمیان میں یہ آئی ہے۔ صرف سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ صورت کا جز ہے، باقی یہ صورت کا جز نہیں ہے، اس کے پڑھنے کی افادیت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں تو وہ ہم پر رحم ضرور کرے گا، لیکن ہمیں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کے دین اور دنیا میں بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے، اس کی صفت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہوگی۔ اور یہ جو ہم قرآن پاک آج بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کا ایک مقصد سب سے بڑا یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم سیکھنے کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کو صحیح طرح سے پڑھا سکیں گے یا نہیں پڑھا سکیں گے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اللہ کی راضی کرنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ کریں گے یہ کوشش کہ آپ بھی روزانہ سبق سنیں گے، 15 منٹ اپنی زندگی کے، صرف 15 منٹ 24 گھنٹوں میں سے آپ دیں گے، دھیان سے سنیں گے، پیار سے سنیں گے، محبت سے، لگن سے سنیں گے، اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی بیس پہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے قرآن کو سننے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس پہ عمل کی نیت سے اس کو سننے کے لیے ٹرائی کی تھی، اور اپنی طرف سے اس پہ کام کیا ہے، وقت دیا ہے،
تو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سمجھنے والوں کو، سمجھانے والوں کو، اسپیشل جو بہنیں یہاں پر سننے کے لیے تیار ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے ذہنوں کو کھول دے اور ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ اور جو بہنیں سننے کے لیے تیار ہیں بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی وظیفے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین 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 اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی سننے سنانے کو ان کے لیے بھی علم کے دروازے کھولنے کا سبب بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔